وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے اس مقام میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس امت کے اندر آپ موجود ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نہیں آتا۔ اور دوسرے نمبر پر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، معافی میں لگے ہوئے ہیں، استغفار میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی عذاب نہیں آتا ہے۔ تو عذاب سے بچاؤ کے جو سبب ہیں وہ دو اسباب بیان کیے گئے ہیں یہاں پر۔ ایک، نبی علیہ السلام کا وجود اطہر جن لوگوں کے اندر موجود ہو ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ فرمایا کہ جو استغفار میں لگے رہتے ہیں۔ تو آج اتنے مسائل ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں کہ ہم پریشانیوں میں گھر چکے ہیں۔ یقیناً نعرے لگتے ہیں کہ جی کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، یہ ایسی ایسی باتیں نہیں۔ حضرات محترم، میرے معزز سامعین، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ان آفات سے بچنے کے لیے، ان مسائل سے بچنے کے لیے، ان مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں راستہ تلاش کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح نکلتے ہیں، کہ کس طرح اللہ ہم پہ رحم فرمائے، وہ ذرائع کون سے ہیں۔ تو وہ صرف اور صرف ذریعہ جو ہے وہ توبہ استغفار ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ وہ کیسے معافی مانگنی ہے؟ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اور استغفار کی کئی قسمیں ہیں۔ استغفار ایک عبادت بھی ہے، استغفار انسان کی ندامت کا نام بھی ہے، اور جو استغفار میں لگ جاتا ہے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب ہم اس طرف توجہ دیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس طرف آئیں ذرا۔ اور میں آج آپ کو ایک اتنا بڑا زبردست قسم کا وظیفہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری میں ہے، جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ صبح و شام کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے سید الاستغفار، یعنی کہ بخشش کے جتنے وظائف ہیں ان میں سے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے یہ بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھ لیں تو فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام دی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کے بارے میں ایسے ہی جب مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو دیکھیں ذرا اس بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں وظیفہ بیان فرمایا ہے وہ بڑا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، ذرا ان الفاظ پہ غور کیجئے، ان کو یاد کیجئے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دیکھیں، یہ وظیفے کے جو معنی ہیں، ترجمہ ہے، اور اسی پہ غور کر لیا جائے تو یقیناً انسان کا جو ہے وہ ضمیر جھنجھوڑا جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں دیکھیں، سب سے پہلے بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی نسبت کرتا ہے اپنے رب کی طرف کہ تو میرا رب ہے، تو میرے پروردگار ہے، تو مجھے پالن ہار ہے، میرا تو ہی معبود ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے رب کے سامنے بندہ پیش کرتا ہے۔ لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں۔ انت خلقتنی، تو ہے جو میرا خالق ہے، جس نے میرے اس وجود کو بنایا ہے۔ وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، بندہ بھی میں تیرا ہوں۔ وانا علی عہدک، اور میں تیرے ہی عہد پر ہوں۔ ووعدک ما استطعت، اے اللہ نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو میری طاقت ہے، میں اس کے مطابق پورا کرنے کی کوشش میں لگا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی، اور مجھے جو بھی
شر ہے, جو بھی غلط چیزیں ہیں ان سے محفوظ رکھ, اپنی پناہ میں رکھ, مجھ سے ایسے کام نہ ہونے دے کہ جو میرے لیے تیری کئی نعمتوں کی نشوکی کا سبب نہ بن جائیں. تو اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے. آئیے ذرا توجہ فرمائیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے, احسان مند ہوتا ہے, اے اللہ تیرا مجھ پہ بڑا احسان ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا, میں گن نہیں سکتا. اللہ تیرے احسانات اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا اپنے مالک کے سامنے. دیکھیں اللہ کریم نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں, اور ہم ان نعمتوں کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور کبھی خیال نہیں کیا. اور دیکھا کرو جن لوگوں کو ان چیزوں سے اللہ نے محروم کیا ہے جو آپ کو دی ہیں, اور جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, پھر دیکھیں آپ کو نعمت کی قدر ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں, اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو احسان سمجھیں. اور جب بندہ پیش کرتا ہے اپنے آپ کو, فرمایا فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, بندہ جب یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی مجھ کو معاف کرنے والا ہے, تیرے علاوہ مجھے کوئی نہیں اور معاف کرنے والا. دیکھیں یہ استغفار ہمارے محبوب پیغمبر کی سنت ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ جنتی ہے. یہ جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بیان کی ہے. کبائر سے بچتا ہو اور جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں ان کی پاسداری کرتا ہو, عقیدہ توحید والا ہو, عمل سنت والا ہو, یقیناً وہ بندہ جنتی ہے. یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دے دی ہے اس وظیفہ کو جو اپنی زندگی میں معمول بنا لیتا ہے. اور دیکھیں جب بندہ اپنے گناہوں کا اپنے مالک کے سامنے اقرار کر لیتا ہے, جب معافی مانگ لیتا ہے, اپنے جرائم سے توبہ ہو کر لیتا ہے, تو تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. ایک بندہ وہ ساری زندگی اپنے غلط کاموں میں گزار دیتا ہے, بے حیائی میں گزار دیتا ہے, گناہ معصیت کے کاموں میں, نافرمانی کے کاموں میں گزار دیتا ہے, توبہ کی توفیق ہی نہیں ہے, بس زبانی کہہ دیا, جرم کر لیا اور کہہ دیا اللہ مجھ کو معاف کر دے. یہ کون سی معافی ہے؟ ایسی معافی نہیں ہے. معافی یہ ہے کہ اپنے کام کو چھوڑ دے, غلط کاری کو چھوڑ دے, صحیح کام پہ لگ جائے, نادم ہو, اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا, اور جب تنہائی میں بیٹھ کے مالک کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرا ایک آنسو کا قطرہ جو ہے یہ تیرے لیے تیری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ بڑے اجر کی بات ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے مالوں کو راضی کرنا ہے, استغفار کرنی ہے, اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے. اور نبی علیہ السلام حالانکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں, جنت کے آپ دروازہ کھلانے والے ہیں, تو آپ دن کے اندر کئی مرتبہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم, کہ جو بندہ کوئی غلطی کر لے, گناہ کر لے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, ایسے کمی ایسی ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, یجد اللہ غفور الرحیم, پھر اللہ کو وہ معاف کرنے والا ہی پاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور استغفار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے, اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے معاف کرتا ہے اللہ ہم کو بھی ان میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی دوستو, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.